السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ آج کی انفارمیشن جو ہے وہ پرتگال کے حوالے سے ہے جی۔ پرتگال پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں، فیصلے تو بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے مطلب کے ہے وہ فیصلے، ان کی انفارمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہے نیشنلٹی کے حوالے سے، پرتگیزی نیشنلٹی، بیبی بورن نیشنلٹی کے حوالے سے، فیملی ری یونین ویزے کے حوالے سے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کافی سارے جو ہیں وہ بات چیت ہوئی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں نیشنلٹی کی، جو کہ پہلے 5 سال کے اندر آپ کو پرتگیزی نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ کہنے کو 5 سال ہوتے تھے لیکن 6 سال بھی لگ جاتے تھے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر 5 سال کا پیریڈ ہے تو اس کے اوپر آپ کچھ اور ٹائم بھی رکھا کریں، کم سے کم 1 سال، تو مطلب کہ 6 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ قانون جو تھا وہ 5 سال کا تھا، اب اس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ خبر سننے سے پہلے جو بھی میں خبر دوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانون لاگو ہو چکا ہے۔ ابھی قانون لاگو نہیں ہوا، وہ ڈیٹ نہیں دی گئی۔ جب یہ ڈیٹ دی جائے گی اس دن سے یہ قانون لاگو ہوگا۔ یہ پرتگیزی وکیلوں کا کہنا بھی ہے اور بات بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، 7 سال کے بعد بھی نیشنلٹی مل سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو 7 سال کے بعد نیشنلٹی ملے گی جن لوگوں کی کنٹری کے اندر پرتگیزی بولی جاتی ہے، ان کو 7 سال میں ملے گی۔ جن ملکوں کے اندر پرتگیزی نہیں بولی جاتی اور وہ مقیم ہیں پرتگال کے اندر، ان کو 10 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی ملے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انٹر ہوئے ہیں اور 10 سال آپ نے اکاؤنٹ کرنے ہیں، نہیں۔ یہ 10 سال کا عرصہ جو ہے پی آر کے بعد سٹارٹ ہوگا، اور پی آر لینے میں بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو 13 سال، 14 سال، 15 سال تک لے کے چلیں کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد پرتگیزی نیشنلٹی ملے گی۔ تو شنگن کنٹری کا یہ سب سے غریب کنٹری ہے پرتگال۔ یہاں پہ گزارا کرنا مشکل ہے، نوکری بھی اگر آپ کے پاس ہے، جاب بھی اگر ہے آپ کے پاس، تب بھی مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے۔ زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے کموڈیشن جو ہے وہ بہت مہنگی، کوسٹلی ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات کر لیتے ہیں۔ قانون کیا ہے ابھی تک کا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ چند ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ماں یا باپ دونوں میں سے ایک شخص کو کم سے کم 1 سال ہو گیا ہو پرتگال کے اندر رہتے ہوئے، تو اس کو فوری طور پہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ لیکن اب جو قانون جو ہے وہ رکھا گیا پارلیمنٹ کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ جتنے بھی قانون کے اوپر ڈسکس ہوئی ہے، یہ ابھی تک جو ہے ان کی ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اب کیا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ نیشنلٹی بچے کو دی جائے گی جو ماں یا باپ ان میں سے ایک شخص کو کم سے کم 3 سال ہو گئے ہوں پرتگال کے اندر رہتے ہوئے۔ پہلے تو تھا آٹومیٹکلی اس بچے کو نیشنلٹی مل جاتی تھی، اب یہ ہے کہ جس کو 3 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ مدر یا فادر کو رہتے ہوئے اور بیبی بورن ہوا، تو وہ خود جو ہے اپلائی کرے گا، یعنی کہ جس کو 3 سال پی آر کے ساتھ ہو گئے ہیں تو اس کو نیشنلٹی بچے کو دی جائے گی، ادروائز وہ نہیں گنا جائے گا۔ تیسری بات، فیملی ری یونین، فیملی کو بلانے کے لیے اگر تو آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہے، آپ پرتگال کے اندر ہیں یا آپ آنے والے ہیں پرتگال کے اندر، تو آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہے تو آپ فیملی کو بلا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس بلو کارڈ ہے تو آپ فیملی کو بلا سکتے ہیں، ورنہ آپ فیملی کو نہیں بلا سکتے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں۔ اب آ جاتا ہے جاب سیکر ویزا۔ جاب سیکر ویزا پہلے تو کوئی بھی لے کے آ جاتا تھا، اس کو جو بھی کام ملتا تھا تو اس کو ویزا ایشو کر دیا جاتا تھا، جاب سیکر ویزا اس کو مل جاتا تھا۔
لیکن اب جس کے پاس اچھے سکل ہیں ان کو جاب سیکر ویزا ملے گا، جو کہ بغیر کسی سکل کے ہیں ان کو جاب سیکر ویزا نہیں ملے گا۔ اب یہاں سے بھی بھاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ کیا آپ 14 سال 15 سال خواری کرنی چاہیں گے کہ آپ خواری کرتے رہیں 14 سال 15 سال، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کھاتے رہیں وہاں پہ، اگر کام ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا، یعنی کہ وہ سیدھی سی بات، جو دیہڑی لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہ لگی تو نہ صحیح، پھر پلے سے کھاؤ۔ تو اگر تو آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر جناب آپ ضرور آئیے پرتگال کے اندر۔ یہ ساری سختیاں، پہلے آپ کو معلوم ہے کہ فائل لاکنگ کا ٹائم تھا، بے شمار دنیا آئی، یورپ کے اندر سے وہ لوگ آئے جو ازائلم پہ تھے، انہوں نے آ کے بھی فائلیں جو ہیں وہ اپنی جمع کروائیں، فائلیں لاک کروائیں۔ جو ازیل والے تھے کسی بھی کنٹری میں رہتے تھے تو پرتگال آ گئے، لیگل ہو ان لیگل ہو، جس طریقے سے بھی آیا کوئی پرواہ نہیں، وہ کرتے گئے، فائل لاک جو ہیں وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ٹی آر سی ملتی رہی ان لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد یہ ابھی تک ہے، 92 آرٹیکل 92 کے اندر بھی بے شمار لوگ آئے جو کہ 2-3 ہفتے کے اندر ان کو پی آر مل جاتی تھی، وہ کرتے کرتے اب 6 مہینے کے اوپر آ گئی ہوئی ہے بات۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کنٹری کے اوپر اتنا بوجھ پڑنا شروع ہو جائے گا تو یہی ہوگا۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے سوال یہ بھی ہوں گے کہ جی ہمیں تو 5 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے اپلائی، اب ہم 10 سال کے زمرے میں آئیں گے یا ہم 5 سال کے زمرے آئیں گے؟ تو ابھی تک جب تک ڈیٹ ایشو، نئی ڈیٹ بتائی جاتی، اس وقت اس سے پہلے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ پرانے جو ہے زمرے میں آئیں گے، 5 سال کے زمرے میں آئیں گے۔ ہاں، جس دن یہ ڈیٹ الاؤنس کر دی گئی تو پھر آپ نئے قانون کے اندر آئیں گے، یا جن کی فائلیں جمع ہیں نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو وہ بھی پرانے قانون کے تحت ان کو ملے گی۔ اگر آپ آج یا کل یا جب تک وہ ڈیٹ نہیں ہوتی تو جمع کرا دیں گے تو پرانے میں آئیں گے، اگر اس کے بعد کرائیں گے تو پھر آپ کو وہی 10 سال کا جو رولز بنائے ہیں اس زمرے میں آپ آئیں گے، تو آپ کو پھر 10 سے 15 سال جو ہے وہ گزارنے ہوں گے، تب جا کے آپ کو نیشنلٹی ملے گی۔ اب ایک طرف دیکھیں کہ پرتگیزی لوگ جو ہیں وہ تو یہ کام نہیں کرتے جو ہم لوگ ایشیا سے آ کے پرتگال کے اندر کرتے ہیں، یعنی کہ کھیتی باڑی کا کام جو ہے، فروٹ پکنگ کرنے کا کام ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہے فروٹ پکنگ کا کام، مالٹے کا کام، اس قسم کی سبزیاں توڑنی، ان کو پک کرنا یا پیک کرنا، اس قسم کے کام بے شمار ہیں۔ اگر آپ ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ مطلب بڑے شہروں کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے شہروں کے اندر تو بہت کم ہے یہ چیزیں، لیکن باہر اگر آپ کیپٹل سے باہر نکل جاتے ہیں، بڑے شہروں سے باہر نکل جاتے ہیں، جیسے ویلنسیا ہے، ویلنسیا کی سائڈ پہ چلے جائیں آپ، تو اس طرح اور بھی قرطبہ وغیرہ چلے جائیں تو یہ کام آپ کو ملتے ہیں۔ تو پرتگیزی تو یہ کام نہیں کرتے تو ہم لوگ ہیں، صرف ایشین جو لوگ ہیں وہی کریں گے۔ اور جب یہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اور دیکھیں گے آپ کہ جیسے ایک دفعہ پہلے جب فائل لاکنگ کے بعد پرتگال ویران ہو گیا تھا، ابھی بھی اس طرح ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے اب پرتگال کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ میں نے تھم میل پہ لگایا ہے بھاگو اب پرتگال سے بھی بھاگو۔ کیوں لگایا ہے؟ کہ یہ ایک ایکسپیرینس کی بات میں کر رہا ہوں، اور ایک ایکسپیرینس کے تحت ہی میں نے تھم میل کے اوپر لکھا ہے اب پرتگال سے بھی بھاگو۔ تو جس طرح فائلیں بند پہلے ہوئی تھیں تو لوگ بھاگے تھے، بالکل ویرانے ہو گئے تھے پرتگال کے اندر، پرتگال کی گلیاں سنسان ہو گئی تھیں، کوئی 1-2 آدمی آپ کو نظر آتے تھے، باقی سنسان تھا سب کچھ۔ اور اب بھی یہ ٹائم آ گیا ہے کہ دوبارہ سے پرتگال جو ہے وہ ویران ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو لوگ بہت کم نظر آئیں گے جو کہ باہر سے آئے ہیں، ہاں جو کہ لوکل ہیں وہ تو انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، اور یہ پرتگال کے لیے جو ہے نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ یہ سب کام ایسے کے ایسے ہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ پرتگالی زیادہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ٹیکسی چلا لیتے ہیں، مطلب لو تقبے میں اگر آئے ہیں، ہم لو کیٹیگری میں آئیں تو زیادہ سے زیادہ وہ ٹیکسی چلا لیتے ہیں،
وہ تو اس طرح کے کام نہیں کرتے جو ہم لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری محنت جو کرتے ہیں وہ یہ لوگ تو نہیں کرتے. وہ تو یا تو آفس میں بیٹھیں گے یا پھر جو بہت ہی کم کیٹاگری ہے ٹیکسی ڈرائیونگ کی، تو وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جناب اب اگر آپ کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اب آپ کو 5 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ملنے والی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اگر نہیں اچھی لگی تو بے شک اسے چھوڑ دیجیے گا، مت اس کو لائک کریں اور نہ ہی اس کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.